آپ نے ماہ رمضان میں پایا کیا ہے؟ ہم نے رمضان میں کیا پایا ہے؟ تو آپ رمضان کے اول سے شروع سے حساب کتاب کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کے پہلے عشرے میں نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں، ان رحمتوں کو ہم نے پایا ہے۔ بے پناہ رحمتوں کی اللہ نے انسانوں پر بارش کی ہے، بے پناہ رحمتوں کی بارش، اور اللہ کی رحمت ہر شے پہ، ہر چیز پہ وسعت پانے والی ہے، سما جانے والی، اس چیز کو اپنے اندر سما لینے والی ہے۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کے گناہ، لوگوں کے گناہ ایک طرف اور اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ایک طرف، سارے ہم ایک انسان، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اگر اتنے گناہ کرے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو بھر دے اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کی ایک رحمت۔ اسی طرح ہم سب کے گناہ ہیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، پھر کراچی میں، پھر پاکستان میں، پوری مخلوق اللہ کی، ان سب کے گناہ کتنے ہوں گے؟ بات تو ایک اللہ کی رحمت کی نگاہ کی، اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی، گناہ معاف۔ تو اللہ کی وسعت جو رحمت ہے اس بڑی وسعتوں والی ہے، آپ کے رزق پہ پڑتی ہے، رزق میں فراخیاں آ جاتی ہیں، آپ کی اولاد پہ پڑتی ہے، اولاد آپ کی فرما بردار متی اور اس کے خزانے دنیا کے کھل جاتے ہیں۔ وہ رحمت آپ کے گھروں پہ پڑتی ہے، محبتیں، اتفاق آ جاتا ہے۔ وہ رحمتیں آپ کے کاروبار میں پڑ جاتی ہیں تو وہ کاروبار رکنے کا، بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بس یہ یعنی کہ جس پر جیسی رحمت پڑ جائے، انسان نے عبادات کر کے جس طرح کی اللہ کی رحمت پالی، یہ اس انسان کی وہ محنت ہے، کوشش ہے کہ اس نے اس رحمت کا حصہ کتنا اپنے نام لیا، کتنا اپنے آپ کو اس رحمت کا مستحق بنایا، کتنی عبادات کی، کتنی جستجو کی، یہ اس انسان پر ہے۔ اور کہاں کہاں وہ رحمتیں برسی اس کی اولاد پر، گھر پر، تجارت پر، جہاں جہاں رحمتیں بڑھی۔ اور پھر اسی طرح بے پناہ انعامات، رزق میں وسعت، بے پناہ انعامات، اور یہاں تک کہ دل کا سکون، اطمینان، کھانا کھایا نہیں جا رہا، روزہ ہے، کھانا نہیں کھانا، نیند ہو نہیں پا رہی، رات کو آفس سے تھک ہار کے بھی آنا ہے، تراویحوں میں کھڑا ہونا، بزنس اتنا ہو نہیں پا رہا، گرمی ہے، روزے میں کیسے جائیں، کام نہیں ہو پا رہا، ہر چیز ایک اسٹاپ سی ہوئی ہے، مگر دل میں سکون ہے، دل مطمئن ہے، کوئی بات نہیں، آج دکان نہیں گیا تو نہیں گیا، رات کو اس سے زیادہ سکون میں سو رہے تھے، اس سے زیادہ اطمینان تھا قلب میں، وہ دل کا سکون، وہ بھی اللہ کی رحمت دل پر پڑی تو وہ جتنی غلاظتیں تھی، جتنا کالا پن تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے سب دھو دیا تھا۔ کیونکہ یہ رحمت آپ کے گناہوں پر پڑی تو آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دیا۔ اس لیے تو کہا گیا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، اگر وہ رحمتیں پڑھ کر تمہارے گناہوں کی طرف رخ کرتی ہیں تو تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ تمہارا وہ بوجھل، وہ تمہارا نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو وبال ہوتا ہے، جو دل بوجھ آلود ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے
اور ایک جگہ آتا ہے جہاں انسان جمعے کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دبا لگ جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتا وہ ہوتا ہے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ آلود ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی محبت کی جو روحانیت کی جو سکون ہے اطمینان ہے اس کو محسوس نہیں کرتا. اسے وہ حلاوت یعنی کہ مزہ نہیں آتا. وہ عبادت کر کے جو دلوں کو سکون ملتا ہے رمضان میں وہ نہیں ملتا. تو اسی طرح ہم نے بے پناہ نعمتیں رمضان میں لی، بے پناہ نیکیاں کی، بے پناہ رحمتوں کو حاصل کیا، مغفرتوں کو، یہاں تک کہ عید کا دن آیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور مخاطب ہو کر کہا تم بتاؤ کہ مزدور نے مزدوری کی ہو تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اس مزدور کی مزدوری دی جائے. اس کا حق کیا ہے؟ مزدور کی مزدوری دے دینا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تم یاد رکھنا اور تم گواہ رہنا، یہ جو لوگ جنہوں نے روزے رکھے، میری عبادت کی رمضان میں، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میرے اس بلند مقام کی قسم کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، دھو دیا ہے ان کے گناہوں کو. اور یہاں تک بس نہیں کی، کہا یہ عید کے دن جو مجھ سے دعا کریں گے عیدگاہوں میں آ کر تو میں ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کروں گا، جو مانگیں گے مجھ سے میں دوں گا. ایک بچہ ہوتا ہے نا، آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، آپ کا ملازم ہو، جب آپ کی کوئی ایک بات مانتا ہے آپ اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی دو مانتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. جو آپ کی ہر بات مان رہا ہو وہ آپ کا لاڈلا ہوتا ہے کہ یہ میری بات کبھی رد نہیں کرتا، میرا حکم کبھی توڑتا نہیں ہے. کہ اللہ کا ہم نے اب حکم نہیں چھوڑنا. اب ہم نے اللہ کا کوئی حکم توڑنا ہی نہیں ہے. اللہ کا حکم ٹوٹے گا، گناہ ہوگا، دوبارہ سے وہ رحمتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اس کے انوارات، ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ، اس کا مزہ دل سے ختم ہوتا چلا جائے گا. اللہ آپ کو بتاتا چلوں، جھولی ہو رہی ہے تو ہمارا رمضان کا بل تقریباً 3,16,000 روپے ہے. تو سارے ساتھی مل کر حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں مسجد ہی کے لیے کیا بولتے ہیں فنڈ ڈالا کریں. اس میں زکوٰۃ یا صدقہ نہیں ڈالا کریں. زکوٰۃ اور صدقہ مسجد میں نہیں لگتا. اس میں یا تو صدقہ جاریہ کی نیت کیا کریں یا للہ فنڈ ڈالا کریں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ فنڈ ڈالا کریں اس میں. جزاک اللہ. تو ہم نے اس چیز سے احتیاط کرنا ہے کہ جو ہماری اس رحمتوں کو، انعامات کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، گناہ کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں میں آنا ہے، دوبارہ سے دنیا میں مگن ہو کے رب کی جو محبت ہمیں ملی ہے اس کو بھلانا ہے. بس آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. دیکھیں آپ کی تجارت، آپ کی رشتہ داری، آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری، ان رحمتوں کو، ان جو مغفرتیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں، جو اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہے، اس کو کمزور نہیں کر سکتا. آپ بھلے جتنی اچھی تجارت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی، جتنا اچھا برتاؤ کریں اپنے رشتہ داروں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ تو حکم ہے ہمیں بحیثیت مسلمان. اچھے سے اچھی تجارت، اچھے انداز میں نوکری کریں، زیادہ وقت دیں نوکری میں، اوور ٹائم لگائیں، کمائیں دنیا. مگر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم اس کے درمیان نہ ٹوٹ جائے، کوئی نماز نہ چھوڑ جائے، کسی کا حق نہ ٹوٹ جائے.
جو احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے برخلاف نہ ہم چلے جائیں۔ بارہا میں یہ کہتا ہوں، ہمارا تو بحیثیت مومن ہر عمل عبادت ہے، چاہے وہ رشتہ داری نبھانی ہو، تجارت کرنی ہو، نوکری کرنی ہو، کسی سے بات چیت کرنی ہو، کسی کے گھر کے ساتھ پڑوسی بن کر رہنا ہو، وہ بھی عبادت بن سکتا ہے اگر تعلیمات کے مطابق ہوگا، جو ہمیں تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔